السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت اسلام میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت اہم پوائنٹ اور بہت اہم معلومات لے کر کے حاضر ہیں۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے جب کسی کی بیوی کو طلاق ہو جائے یا کسی بیوی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عدت میں بیٹھتی ہے تو اس وقت یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ عدت میں کن کن لوگوں سے وہ مل سکتی ہے اور کن کن سے پردہ ہے۔ دیکھیے، اولاً تو ایک موٹی سی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ عدت میں بھی انہی لوگوں سے پردہ ہے جن سے بغیر عدت کے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں سے عدت کے بغیر پردہ نہیں تھا، اب عدت میں ہونے کی وجہ سے ان سے پردہ ضروری ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے وہ مرد اور وہ حضرات بھی میں بتلانے والا ہوں جن سے پردہ ہے اور عورت کو کرنا چاہیے، اور وہ بھی جن سے شریعت مطہرہ نے پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو پہلے وہ لوگ سنیے جن سے پردہ نہیں ہے، یعنی وہ عورت کے محرم ہیں۔ محرم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے کبھی بھی عورت کا نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو جو مرد ایسے ہوں کہ جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی صحیح نہ ہو، وہ محرم کہلاتے ہیں اور محرم سے پردہ نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو عورت کے محرم ہیں یعنی ان سے پردہ نہیں کرنا ہے، نمبر 1 شوہر۔ شوہر سے تو کوئی بھی چیز پردے میں نہیں رہتی۔ نمبر 2 باپ، باپ سے بھی، اور اسی طریقے پر نمبر 3 چچا، نمبر 4 ماموں، نمبر 5 سسر، عورت کا سسر، نمبر 6 بیٹا، بیٹے سے بھی پردہ نہیں ہے، نمبر 7 پوتا، نمبر 8 نواسا جس کو دیوتا بھی بولتے ہیں، نمبر 9 شوہر کا بیٹا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی شادی پہلے کسی دوسری عورت سے ہوئی تھی اور اس کے بیٹا بھی تھا، اب اس نے دوسری شادی کر لی، تو اب یہ جو دوسری عورت اس کے نکاح میں آئی ہے، اس کے لیے اس جو پہلی بیوی سے بیٹا تھا اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، وہ محرم ہے اس کا۔ نمبر 10 داماد۔ یہ بہت لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ داماد سے پردہ ہے یا نہیں، تو داماد سے بھی پردہ نہیں ہے۔ نمبر 11 بھائی، بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ نمبر 12 بھتیجا، جو عورت کے اپنے بھتیجے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے جو شوہر کے واسطے سے بھتیجے ہوتے ہیں، وہ نہیں، جو عورت کے بھائی کے لڑکے ہیں بھتیجے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ نمبر 13 بھانجا۔ نمبر 14 مسلمان عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ نمبر 15 اگر کوئی آدمی پاگل ہو اور اتنا مدہوش اور پاگل پن اس کے اندر ہو کہ وہ عورت کے بارے میں اس کو کچھ معلومات نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، تو پھر ایسے مرد سے بھی، ایسے پاگل اور مدہوش آدمی دیوانے سے بھی پردہ نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات ہوئے جن سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اب کون وہ حضرات ہیں جن سے پردہ کرنے کا حکم ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ جن سے پردہ کرنے کا حکم ہے وہ ہر حالت میں ہی ہے، چاہے عدت میں ہوں چاہے بغیر عدت کے ہوں، ان سے پردہ ہی کرنا ہے۔ نمبر 1 خالہ زاد، خالہ کے لڑکے۔ نمبر 2 ماموں زاد، ماموں کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے۔ نمبر 3 چچا زاد، چچا کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے۔ نمبر 4 پھوپھی زاد، ان سے بھی پردہ ہے۔ نمبر 5 دیور سے بھی پردہ ہے۔ نمبر 6 جیٹھ، اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 7 بہنوئی سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 8 نندوئی سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ نندوئی کس کو کہتے ہیں؟ جو ننند کا شوہر ہوتا ہے اس کو نندوئی کہتے ہیں۔ نمبر 9 خالو سے بھی پردہ ہے، خالو سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ نمبر 10 پھوپا، ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 11 شوہر کا چچا، شوہر کے چچا سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 12 شوہر کا ماموں، اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 13 شوہر کا خالو، اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 14 شوہر کا پھوپا۔ نمبر 15 شوہر کا بھتیجا، شوہر کے بھتیجے سے پردے کا حکم ہے، اپنے ذاتی بھتیجے سے پردے کا حکم نہیں ہے۔ نمبر 16 شوہر کا بھانجا۔ یہ وہ رشتے ہیں جن سے پردہ کرنے کا حکم ہے،
اور اوپر جو میں نے آپ کو بتلائے 15 لوگ وہ ایسے ہیں جن سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی پہلے والے 15 لوگ محرم ہیں، ان سے کسی بھی طرح نکاح جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو نیچے کے لوگ بتائے ہیں 16 یہ غیر محرم ہیں، یعنی ان سے عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا آج کے بعد اس ویڈیو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کبھی دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہمیں عدت کی حالت میں کن عورتوں سے پردہ کرنا ہے اور کن عورتوں سے ہمیں پردہ نہیں۔